ویڈیو کے آغاز میں ایک بات کہ جو میرے دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پہ لائک کا آپشن آ رہا ہے، تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آپ کے بھائی کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ رینک کر سکے اور یوٹیوب پر اس کو زیادہ سے زیادہ ریچ مل سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ دوسری بات کہ میں اس دفعہ دسمبر، جنوری اور فروری ان مہینوں میں اپنی بکریوں میں سائلج کا استعمال کروانا چاہتا ہوں، تو جو دوست اس کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں یا اس کا کچھ تجربہ رکھتے ہیں یا اپنی بکریوں میں استعمال کروا رہے ہیں، بکروں میں نہیں، بکریوں کی بات کر رہا ہوں، بکریوں میں استعمال کروا رہے ہیں، تو اس کے کوئی اگر سائیڈ افیکٹس ہیں یعنی کہ مضر اثرات ہیں یا اس کے کوئی فوائد ہیں تو اپنے بھائی کی ضرور رہنمائی کیجیے گا، کامنٹ باکس میں کر دیجیے گا یا اپنے بھائی کے اس واٹس ایپ نمبر 0341 6185 086 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تو لازمی اپنے بھائی کی رہنمائی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بکری نامہ اور میں آپ کا دوست ملک طارق، لوکیشن ہے جی اپنی ڈسٹرکٹ ساہیوال۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اس وقت سردیوں کی آمد ہے، لیکن ہمارے علاقے میں ضلع ساہیوال میں یا پنجاب کے اور علاقوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال ہے کہ دن کے وقت دھوپ میں ابھی کافی تپش ہے اور رات کو کچھ سردی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسانوں پر اور جانوروں پر اس کے کچھ مضر اثرات دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ سموگ کی صورتحال بھی کافی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ لاہور میں جو بتایا جا رہا ہے، جو انڈیا کے نزدیک بارڈر کا ایریا ہے، وہاں پر تو جو سموگ کی صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر ہے، تو ہمارے علاقے میں ابھی تک الحمدللہ دھوپ نکلتی ہے دن کے وقت۔ آج دیکھ سکتے ہیں آج کچھ پہلے سے مدھم ہے، کل دھوپ میں کافی زیادہ تپش اور روشنی تھی، تو جس کی وجہ سے جانوروں میں نزلہ، زکام، کھانسی یہ چیزیں عام دیکھنے میں آ رہی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں اسی طرح، تو آپ کے بھائی کے جانوروں میں بھی نزلہ زکام پایا جا رہا ہے۔ یہ جو بکرا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی نزلہ لگا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ صورتحال گمبھیر ہماری بکری کی ہے، یہ والی جگنی، جس کے ابھی بچہ ڈلیور کرنے میں تقریباً 1 ہفتہ یا 5-6 دن باقی ہیں، تو اس کو زیادہ نزلہ لگا ہوا ہے۔ تو بعض دوست اس چیز پر ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ کچھ علاقوں میں یا زیادہ تر علاقوں میں PPR کا اٹیک ہو رہا ہے جانوروں پر، بکریوں میں خاص طور پر، تو جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ بکریوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے ایریے میں نے ابھی تک تو ایسی بات نہیں سنی، نہ ہی میرے مشاہدے میں آئی ہے، نہ میں نے دیکھی ہے۔ یہ وائرل انفیکشن ہے نزلہ زکام وغیرہ، اس میں یہ ایسا ہوا ہے کہ یہ تقریباً پچھلے 1 ہفتے سے اس بکری کو ہے جو جگنی ہے، لیکن اس نے الحمدللہ اپنا کھانا پینا نہیں چھوڑا، کھانا پینا اس کا ٹھیک ہے، نارمل روٹین سے ہی کھا رہی ہے جیسے کھاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بکری کے حمل کے آخری دن چل رہے ہوں تو ان میں وہ اپنا کھانا پینا کچھ پہلے کی نسبت کم کر دیتی ہے، تو کھانے پینے میں یہ جانور ٹھیک ہے۔ باقی اس بکری کو چھینکیں وغیرہ زیادہ ہیں، جیسے آپ بھی ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں اریٹیٹ ہو رہی ہے، تو اس میں ہم نے جو میڈیسن یوز کی ہے، جو طریقہ یوز کیا ہے، وہ آپ دوستوں کے ساتھ میں نے سوچا کہ شیئر کر دوں تاکہ آپ کے دوستوں میں اگر کوئی جانوروں میں کوئی ایسی پرابلم پائی جا رہی ہے تو آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ رات کو بھی ہم نے ان کو انجیکشن لگائے ہیں اور نیم گرم پانی کر کے اس کا جو ناک ہے اس کو اچھی طرح صاف کیا اور اس کے بعد اس پر سرسوں کا تیل لگایا، تو وہ کلپ آپ پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد آگے ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ صاف ہوگی اچھی طرح، چیک کرو خبرہ، ہاں بالکل نک صاف ہو گیا نا، نزلہ نہیں ہے گا بالکل۔ جانورانہ اتنا ہی زیادہ پیار کرنا چاہیے، اتنی ہی کیئر کرنی چاہیے جتنی اپنے بچیاں دی یا اپنی خود اپنی جان دی کرنی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے بکریوں میں
جو انجیکشن کا استعمال کیا اس میں ہم آپ کو جانور دکھا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم نے آپ کو انجیکشن لگاتے ہوئے کوئی چیز نہیں دکھائی۔ بکرے کو انجیکشن لگایا ہے جی، اس کے بعد جگنی اس کو انجیکشن لگایا اور سکیا کو لگایا۔ اجوا کو ہم نے انجیکشن نہیں لگایا، اس کا ناک بالکل خشک کر دیا، الحمدللہ بالکل ایکٹیو اور ہیلدی ہے۔ تو یہ ہم نے انجیکشن استعمال کیا ہے دوستو، چیک کر سکتے ہیں آپ، اس پر اس کا نیم لکھا ہوا ہے، ریزومائسین 5 کے نام سے یہ انجیکشن ہے، اور آکسی ٹیٹرا سائیکلین اس میں جو فارمولہ ہے، جو سالٹ ہے اس کا، وہ اس میں ایڈ ہے۔ تو یہ کتنی مقدار میں لگایا ہے ہم نے؟ یہ جو بکرا ہے یہ تقریباً 7 ماہ سے اوپر ہے اس ٹائم، اس کو میں نے لگایا ہے جی 2 cc۔ کتنا؟ 2 cc۔ اور جو سکیا ہے اس کو لگایا ہے تقریباً 3 سے 4 ml، 3 سے 4 ml کے درمیان تھا، 3.5 ml تھا، 3.5 cc یعنی کہ۔ اور رات کے وقت ہم نے جگنی بکری کو یہ انجیکشن استعمال نہیں کروایا۔ کیوں؟ اس سے یہ ہوا ہے کہ یہ جو جانور ہیں انجیکشن لگتے ہی فوراً بہت زیادہ اریٹیٹ ہوئے، انہوں نے شور وغیرہ مچایا اور کافی تکلیف محسوس کی۔ یہ اس انجیکشن کی خاصیت ہے، کیونکہ یہ تھوڑا آئلی ہوتا ہے۔ آئلی کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیکا یہ تھوڑا سا گاڑھی دوائی ہوتی ہے، اور یہ جانور کو جا کر تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے کافی چبھتی ہے، جس سے جانور پریشان ہوتا ہے۔ تو ہم نے جب ان جانوروں کو پریشان ہوتے دیکھا تو ہم نے اپنا جو ہے نا وہ ذہن تبدیل کیا، اور اس بکری کو نہیں لگایا کیونکہ وہ حاملہ ہے اور چند دن میں انشاءاللہ بچے ڈیلیور کرنے ہیں اس نے۔ تو اسے میرے پاس جنٹامائسین انجیکشن پڑے تھے ایمپیول میں، تو 2 ایمپیول میں نے اس کو رات کے وقت لگا دیے، اور اس کا منہ جو ہے نیم گرم پانی سے دھویا، نیم گرم پانی اس کو پلایا بھی، اور اس کے بعد سرسوں کا تیل اس کے ناک پر لگا دیا، کیونکہ وہی زیادہ اس سے افیکٹو ہے نزلہ زکام سے۔ تو ابھی ہم نے اس میں دن کے وقت اس انجیکشن کا استعمال کیا ہے جگنی بکری کو، باقی کو ہم نے نہیں کیا، باقی الحمدللہ ٹھیک ہے، ان کو ہم نے نہیں کروایا۔ اس کو ہم نے ابھی استعمال کیا ہے تقریباً 3 سے 4 ml، اور الحمدللہ اس نے کوئی خاص پریشانی ظاہر نہیں کی، تھوڑا بہت ٹانگ کو حرکت دی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور بولی بھی نہیں ہے۔ ان چھوٹے جانوروں نے تو رات وقت کافی شور بھی مچایا تھا۔ اب دوستوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ انجیکشن کس کی ریکمنڈیشن ہے، کہ کس نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے، کس ڈاکٹر نے لکھا ہے، یا ہم نے اپنے طور پر لگایا؟ تو یہ واضح کر دوں، کل میرا چیچا یونیورسٹی جانا ہوا، تو وہاں پر جو ڈاکٹر موجود ہیں ویٹرنری ہاسپٹل میں، تو انہوں نے یہ انجیکشن لکھا، تحریر کیا، میں نے ان کو علامات بتائیں جانوروں کی، اور انہوں نے یہ تحریر کیا اور میں نے وہاں سے پرچیز کیا۔ تو جو جنٹامائسین انجیکشن ہے وہ میرے پاس پہلے سے موجود تھا، تو رات کو میں نے اپنے طور پر اس کو تبدیل کر لیا، تاکہ یہ جو حاملہ بکری ہے اس کی وجہ سے زیادہ ایریٹیٹ یا پریشان نہ ہو۔ تو ابھی یہ دن کو ہم نے اس کا استعمال کروایا ہے، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے جو مشورہ ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ آپ 3 دن استعمال کروائیں، تو جانور آپ کے انشاءاللہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جو نسخہ ہے جس کو ہم دیسی نسخہ بول سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سفیدہ ایک درخت ہوتا ہے اس کے پتے توڑ لیں، ان سے مٹی وغیرہ اتار لیں، یعنی کہ ان کو عام سادہ پانی سے پہلے دھو لیں، اور پھر اس کے بعد 1 کلو یا 1.5 کلو پانی اس کو اچھی طرح بوائل کریں، پتے اس کے اندر ڈال دیں، ان کو اندر اس کے اندر بوائل ہونے دیں۔ 3-4 ابالے آنے کے بعد جو پتے ہیں وہ اپنا اثر پانی کے اندر چھوڑیں گے، تو جو اس کی پانی کی بھاپ ہے نا وہ آپ نے اپنے جانوروں کو دینی ہے۔ اگر آپ کا کوئی جانور اس طرح پریشان ہے تو ہم بھی انشاءاللہ رات کے وقت اس کو دوبارہ اس کی ان پتوں کی دوبارہ بھاپ دیں گے، تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وائرل انفیکشن ہے، عام نزلہ زکام ہے، کوئی خاص ایسی خدا نخواستہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں غفلت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب ہمیں نزلہ زکام لگتا ہے یا ہم پریشان ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی میڈیسن لیتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ اگر آپ کے جانوروں کو اس کے ساتھ ٹیمپریچر ہے، بخار ہے، وہ چیک کرنے کے بعد آپ ان کو بخار کی میڈیسن بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ ڈکلورا انجیکشن جو ہے وہ 3 ml کا ایک امپیول ہوتا ہے، وہ بڑی بکری کو آپ لگا سکتے ہیں اگر اس کو ٹیمپریچر ہو، اور اگر وہ آپ کے پاس نہ موجود ہو تو بروفن سیرپ بھی آپ پلا سکتے ہیں بخار کی صورت میں۔ تو میرے جانوروں کو الحمدللہ ٹیمپریچر نہیں تھا، یہ دیکھیں ابھی بھی جگالی کر رہے ہیں، سارے جانور آپ کے سامنے دکھا سکتے ہیں آپ کو، تو یہ کھانے پینے میں بھی ٹھیک ہیں۔ تو اس کے اب آپ سوچیں گے کہ یہ مین چیز نزلہ زکام ہوا کس چیز سے، تو اس کی جو میرے جو اپنا ایک اندازہ ہے یا میرا تجزیہ ہے وہ ایک تو موسم کا انوائرمنٹ کا اس میں تعلق ہے، گرد آلود ہے موسم، اس میں اسموک کی صورتحال ہے، آلودگی ہے۔ دوسرا جو ہم چارہ کھلا رہے ہیں اس وقت میں مکئی کا چارہ کھلا رہا ہوں، تو اس کے پتوں پر بھی بہت زیادہ گرد جمی ہوتی ہے، خاص طور پر ان پودوں پر جو پودے کچی سڑک کے نزدیک ہوتے ہیں جہاں سے ٹریفک گزرتی ہے، اور اس وقت جو کچی سڑکیں ہیں ان پر
کافی زیادہ گرد ہے، یعنی کہ مٹی دھول بہت زیادہ ہے، جن سے ٹرالیاں ٹریکٹر وغیرہ گزرتے ہیں، کیونکہ بجائی کا موسم چل رہا ہے، آلو کاشت ہو رہے ہیں، آگے مٹر کاشت ہونے ہیں، جس کی وجہ سے زمینداروں کا کافی رش ہے سڑکوں پر۔ تو ان پر جو گرد جمی ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی یہ نزلہ زکام کا شکار ہوتے ہیں۔ جب یہ وہ چارہ مٹی گرد والا استعمال کریں گے تو وہ مٹی ان کے گلے میں، حلق میں، خوراک کی نالی میں بھی جائے گی اور اس کے ساتھ ان کے نتنوں میں بھی جائے گی، جس سے یہ نزلہ زکام یا ایسی چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رات کے وقت اگر آپ کے پاس اس طرح کا شیڈ کھلا ہے تو اپنے جانور کو رات 8-9 بجے کے نزدیک ان کو سائے میں کر دیں، تاکہ رات کو جو اوس پڑتی ہے، جس کو پنجابی میں ہم تریل کہتے ہیں، اس سے جانور بچا رہے۔ اور دن کے وقت اگر ہوا چل رہی ہو تھوڑی تو جانور کو دھوپ لگوائیں، اور اگر ہوا نہ ہو، تپش زیادہ ہو، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے یعنی کہ چند گھنٹوں کے لیے جانور کو سائے میں باندھ دیں۔ ابھی آپ کے بھائی نے باندھے ہیں، تقریباً 10 سے اوپر کا ٹائم ہے، تو ان کو تقریباً 1 بجے میں نے باہر نکال دینا ہے، چارہ ڈالوں یا نہ ڈالوں، 1 بجے ان کو پھر میں نے نکال دینا ہے، تاکہ دھوپ کے ٹائم پہ پھر 1 یا 2 گھنٹہ یہ اپنے جسم کو دھوپ لگوا لیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ چند ایک جو معلوماتی باتیں جو میرے علم میں تھی وہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ اگر آپ کے پاس اس کے متعلق کوئی نالج ہے تو آپ میری رہنمائی ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ تو ایک بات دوبارہ یاد دہانی کروا دوں، جو شروع میں نے بات کی تھی کہ میں ابھی ان کو سالج استعمال کروانا چاہتا ہوں، تو میں نے چند ایک ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں انہوں نے بتایا ہے کہ بکریوں میں ہوانے کے مسائل آتے ہیں سالج کھلانے سے، مسٹیٹس کے مسائل آتے ہیں۔ تو آپ میری ضرور رہنمائی کیجیے گا کہ میں سردیوں کے 2-3 ماہ ان کو سالج استعمال کرواؤں یا نہ کرواؤں۔ یہ وہی دوست میری رہنمائی کر سکے گا جو دوست سالج استعمال کروا رہا ہے، یا جس نے استعمال کروایا ہے تو اس نے اس کے کچھ فوائد دیکھے ہیں یا مضر اثرات دیکھے ہیں۔ تو اپنے بھائی کی ضرور رہنمائی کیجیے گا۔ میرے اس نمبر پر 0341 6185 086 یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر بھی رابطہ کر کے کر سکتے ہیں، اور کامنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ کا، میرا سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ اللہ حافظ۔